امیر علیہ سنت کی آواز مامو جان کے ذریعے آپ کے کانوں میں پہنچتی رہی، یہ کیا واقعہ تھا؟ ہم جب نانی کے یہاں جاتے تو وہ کیسٹس چلتے تھے امیر علیہ سنت کے بیان کے، وہاں پہ دل میں قرار آتا تھا، اطمینان آتا تھا، سکون آتا تھا کہ یار کچھ ایسا ہے کہ جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ امی آپ کو سنائے نعتیں سنایا کرتی تھی؟ جی شاید اگر میں یوں کہوں کہ شروعات جو انٹروڈکشن تھا نعت سے میرا، تو امی کے تھرو ہوا، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ چھوڑا کب آپ نے شوبز؟ 2008 میں ہی چھوڑا، اور دعوت اسلامی میں پھر میں انٹر ہو گیا تھا۔ آپ نے اتنا بڑا ایک چینج لیا، اس میں فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوا، تو آپ نے کیسے ہوا نہیں ہوا، گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا؟ بڑا ایک بہترین راستہ لگتا ہے، انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیا اس میں میسج کریں گے دیکھنے سننے والوں کو کہ ایک وہ زندگی کیا تھی، اور وہاں سے جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو ایسی کیا چیزیں تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ مسنگ تھی جو میری زندگی کی پوری ہو رہی ہے؟ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، جو مشہور مقولہ ہے، جو ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے بھی ایسا ہی ہو۔ اس چیز نے بھی مجھے جو ہے وہاں سے الحمدللہ ڈس ہارٹنڈ کیا کہ یار نہیں، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یعنی اچھا راستہ نہیں ہے، مجھے اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ بیسیکلی انسان سکون کا متلاشی ہے، یہ زندگی کا فیلئر ہے کہ آپ کے پاس سکون نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسی وقت اپنا فیلئر یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ آئے چلے گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کتنی پرابلم کے اندر۔ آج ہمارے ساتھ جو ماضی کی یادیں اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ انہیں پہچانتے ہوں گے، جنید شیخ عطاری، جو ماشاءاللہ ہمارے اچھے نعت خوان بھی ہیں، اور انہوں نے شوبز کی زندگی کو چھوڑا اور شوبز کی اس چکنا چوند زندگی سے نکل کر یہ اس زندگی کی طرف آئے جو اصل زندگی ہے، جس میں ریئلٹی ہے، جس میں خوبصورتی ہے، جس میں سکون ہے، جس میں راحت ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ یعنی انہوں نے دین کی راہ کو، آخرت کی تیاری کی راہ کو، سنتوں کے راستے کو اختیار کیا، اور آہستہ آہستہ یہ درس نظامی کی طرف آئے، اور درس نظامی کرتے کرتے یہ ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی پورا کیا، اور آج جنید شیخ عطاری جامعۃ المدینہ میں بطور استاد پڑھا رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سمجھے کہ ایک مدری بہار ہے۔ جنید شیخ عطاری یہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے کہ کس طرح ان کو کس ماحول سے دعوت اسلامی کے ساتھ آنا، یعنی جس ماحول سے نکل کے یہ جس ماحول میں آئے، اس ماحول میں ان کو ایسی چاشنی روحانیت اور اتنی کشش ملی کہ وہ دنیا ان کے لیے اب قابل قبول نہ رہی۔ شوبز کی دنیا تھی، اب اس کا کیا زیادہ تذکرہ کرنا، مدینے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جنید شیخ عطاری آج ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کچھ ان کی ماضی کی یادیں شیئر کریں گے۔ جنید بھائی، بچپن کی کچھ باتیں سنائیں۔ سنا ہے کہ امیر علیہ سنت کی آواز مامو جان کے ذریعے آپ کے کانوں میں پہنچتی رہی، یہ کیا واقعہ تھا؟ اور میں چھوٹے تھے، ہم لوگ بچپن میں اپنی نانی کے گھر جاتے تھے، ہم سے جو انٹروڈیوس کروایا دعوت اسلامی کو، امیر علیہ سنت کو، یہ ہمارے ماموں نے کروایا۔ کوئی فیملی ریلیجس فیملی بیک گراؤنڈ کو ایسا بڑا تھا نہیں، گورنمنٹ آفیسرس تھے ہمارے دادا پاپا بھی۔ وہ ماموں نے، ہم جب نانی کے یہاں جاتے تو وہ کیسٹس چلتے تھے امیر علیہ سنت کے بیان کے، وہاں پر چھوٹے تھے، لیکن امیر علیہ سنت کے بیان کے جب کیسٹس سنتے تھے تو دل میں اس کی تاثیر محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس وقت یہ بات میں اس کو الفاظ میں تعبیر نہیں کر پاتا، اس وقت محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ دل میں قرار آتا تھا، اطمینان آتا تھا، سکون آتا تھا کہ یار کچھ ایسا ہے کہ جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو یوں امیر علیہ سنت کی آواز، اور وہ تعارف نہیں تھا، مطلب تعارف یوں تھا کہ وہی ذکر کرتے تھے، مدنی چینل اس وقت تھا نہیں تھا۔ ذکر کرتے تھے کہ حضرت صاحب ہیں، حضرت صاحب یوں اس طرح ہمیں بتاتے ہیں، یوں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یوں ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ پاک کی ولی ہیں، یوں غائبانہ تعارف تھا، غائبانہ تعارف تھا۔ جی جی، عمر کتنی شروعات ہوگی وہاں آپ سے ہوئی کی؟ تھی۔ اس وقت عمر ہوگی کوئی شاید 11 سال، 10، 11، 12 یہ۔ اچھا، دعوت اسلامی تو خیر آپ نے کس سال میں جوائن کی؟ میوزک چھوڑنے کے بعد تو ابھی 2008
2008 میں الحمدللہ میں مدنی ماحول میں آیا پراپرلی. لیکن چھوڑا کب آپ نے شوبز؟ 2008 میں ہی چھوڑا اور دعوت اسلامی میں پھر میں انٹر ہو گیا تھا الحمدللہ. کچھ عرصے یعنی چینل پر تو نہیں تھا، میں پیچھے ہی تھا، مدنی چینل دیکھتا تھا، امیل سنت کو اور دیگر مبلغین کو سنتا تھا، درس میں کبھی بیٹھ جاتا تھا مسجد میں. یہی چیزیں ذریعہ بنی، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک بریک آیا تھا زندگی میں، یعنی ہلچل تھی زندگی کے اندر، فین فالوئنگ تھی، دوسرے کنٹریز میں آنا جانا تھا، ایک ہلچل سی تھی ایسی کہ اپنے بارے میں سوچنے کا بندے کو موقع نہیں ملتا. لائک کتنی کنٹریز میں آنا جانا تھا؟ کچھ عرصے کے لیے انڈیا گیا تھا، وہاں پر کچھ مہینوں رہا، اس کے بعد وہاں سے آیا تو ورلڈ ٹور تھا ہمارا مختلف کنٹریز میں، یعنی ایک ایک کنٹری کے مختلف اسٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پر، امریکہ، کینیڈا، لندن، پھر یہ 2005-6 کی بات ہے؟ نہیں، یہ 2007 میں ہی ہمارا یہ ٹور تھا. اس کے بعد دوبارہ پلان ہو رہا تھا لیکن بیچ میں پھر یہ الحمدللہ بریک آ گیا. بریک آیا تو پھر کچھ اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملا، درس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، پھر یہ جو معاملات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ مدنی ماحول میں انٹر ہو گیا. اور وہاں دوبارہ جانے سے، ورلڈ ٹور پہ جانے سے دوبارہ میں رک گیا، اور ورلڈ ٹور پہ گیا دوبارہ لیکن وہ مدنی قافلے کی صورت میں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا سفر ہوا؟ آپ کے ساتھ وہ حاضری تھی الحمدللہ، سعادت تھی آپ کے ساتھ. حاجی وقار المدینہ بھی تھے اس مدنی قافلے. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ ایئر یاد رکھنے میں تھوڑا میں ویک ہوں، لیکن یہ میں درس نظامی میں نے شروع نہیں کیا تھا اس وقت، میرے خیال سے دعوت اسلامی میں آیا تھا اور کچھ ہی ٹائم بعد یہ مدنی قافلہ ہو گیا تھا. 2000 مدنی چینل شروع ہو چکا تھا، مدنی چینل شروع ہو گیا تھا. کیونکہ اصل میں مدنی چینل پر ایک پروگرام آتا تھا مدنی بہار ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کے مدنی ماحول میں آنے کے تعلق سے. تو مجھے تعارف نہیں تھا جنید شیخ بھائی کا، تو مجھے وہ ہمارے اکبر حسین بھائی اور دیگر 2-4 میرے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ جنید شیخ بھائی ہیں، ان کو لائیں نا آپ. میں کہا کون جنید شیخ بھائی؟ تو مجھے نہیں جانتا تھا کہ جنید شیخ بھائی کون. یہ دعوت اسلامی میں آ چکے تھے اللہ کا سطح پر شاید آپ؟ جی پیچھے تھے، پہلے پیچھے تب بھی یہی آپ کا مزاج ہے. اچھا یہ ایک دیکھا ہے آپ کو. تو میں کہا وہ کون جنید شیخ؟ تو پھر انہوں نے مجھے ان کی جنید شیخ کے بارے میں، ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی ہسٹری بیان کی، بھائی یوں آئے. تو میں نے کہا یار یہ تو ایک مطلب کہ بہت اچھی چیز ہے. پھر آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا مدنی چینل کا، اور اس میں پھر آپ کا سارا بیک گراؤنڈ ہوا تھا. پھر آپ کو مدنی مذاکرے میں بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بیان ہوا تھا. یہ ساری چیزیں پھر اس وقت ہوئی تھی. وہ مدنی چینل آ چکا تھا. اس کے بعد پھر شاید بیرون ملک دعوت اسلامی کے حوالے سفر ہوا. یہ اس کے بعد ہی ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ 2009 میں مدنی چینل آیا ہے. انڈسٹری چھوڑ کر جب آیا تھا دعوت اسلامی میں تو اس وقت تو مدنی چینل آ چکا تھا. پھر کچھ ٹائم جیسے آپ نے 8-9 کی بات ہے. جی اس کے بعد سفر. تو وہ سفر کہاں تھا؟ وہ سفر ایسٹ افریقہ کا تھا. ایسٹ افریقہ کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں سفر تھا. پھر UAE کا بھی تھا. وہاں کی بھی بڑی کچھ یادیں اچھی، ایک روحانی زبردست، کیونکہ تبلیغ، دین کی تبلیغ کے لیے سفر تھا، مدنی قافلہ یہ تھا. پہلا سفر تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک آؤٹ آف پاکستان راہ خدا میں، جی یہ کہہ سکتے ہیں ہم. جی یعنی آؤٹ آف کنٹری مدنی قافلہ یہ پہلا تھا ہمارا راہ خدا میں جو سفر تھا. تو اللہ کی رحمت سے اس سفر کی یعنی جو روحانیت تھی، جو برکتیں تھی، وہ میں بڑے واضح طور پر محسوس کرتا تھا الحمدللہ. یوں ایسا لگتا تھا کہ کسی اور جہان میں ہم آ گئے. اللہ کی رحمت سے وہاں پہ بڑے اچھے واقعات بھی ہوئے. یعنی دنیاوی طور پہ جو بڑی سے بڑی جگہیں ہیں وہاں پر جا کے بھی ہم نے مختلف جگہوں پر جا کے ہم نے نیکی کی دعوت دی لوگوں کو. اور ایسی مساجد میں بھی ہمارا جانا ہوا کہ جہاں پر جب ہم رات کو سوتے تھے وہ مچھروں کے لیے وہ نیٹ لگاتے تھے، ہمارے لیے انتظام کرتے تھے الحمدللہ. بہت مطلب پیار دیا ان لوگوں نے بھی، جو افریقن لوگ تھے وہاں کے، ان کے ساتھ الحمدللہ غربت زیادہ ہے وہاں پر، موقع ملا. جی امیل سنت اس تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرو، یہ انشاءاللہ تمہیں سفر مدینہ کی تیاری کرواتا ہے، حج کی تیاری کرواتا ہے. اس راہ میں آنے والی تکالیف کے لیے آپ پہلے سے
تیاری کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. بات چونکہ چلی رہی ہے اوورسیز سفر کی, تو اس کے تعلق سے کیا یادگار ہیں آپ کے پاس؟ پھر میں آپ کے پھر گھر کی طرف آؤں گا تاکہ موضوع ہمارا آگے نکل جائے. ہم جب جا رہے تھے سفر کے دوران بھی الحمدللہ ہمیں یوں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا. اب وہاں تو یا تو وہ افریقن لینگویج سمجھتے تھے, کچھ نہ کچھ عربی بھی چلتی ہے. شاید تنزانیہ بھی گئے تھے آپ؟ جی جی. اور اس وقت تنزانیہ, آئی تھنک کینیا بھی تھا نا, نیروبی اور ممباسا وغیرہ. جی جی. تو کچھ آپ اس سفر میں تھے جب کہ ہم تنزانیہ سے کوئی 12-15 گھنٹے کا سفر کر کے شاید ممباسا پہنچے تھے یا نیروبی پہنچے تھے شاید, بائی روڈ. بائی روڈ گئے تھے. جی ہاں, بائی روڈ سفر کر کے. اچھا اس میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت آؤٹ, بس تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے شاید 12-15 گھنٹے کا یہ ہمارا بائی روڈ سفر تھا. اور راستے میں ہم کافی, مجھے تو پرسنلی طور پر وہ سفر میں بڑا اچھا فیل ہوا. کہیں جہاں ہم نے نمازیں پڑھی تھی تو وہاں ہمیں دیکھ کر وہ قریب قریب کے جو لوگ ہوتے تھے, ایسے عام سے گھر ہوتے تھے بیچارے, ان کے بچے قریب آ جاتے تھے. تو مجھے ہمیں یاد ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ اسلامی بھائی تھے, تو وہاں پر فروٹ کے ٹھیلے تھے نا, فروٹ والے ہوتے تھے. تو اب وہ بیچارے بالکل جیسے بالکل غریب فیملیز تھی, مسجد کے ساتھ رہتے تھے, مسلم فیملیز تھیں. تو جو مجھے یاد پڑتا ہے مسلم فیملیز تھیں, اف آئی ایم ڈراپ, میں غلط ہی نہیں کر رہا تھا. تو ان کے بچے قریب آئے تھے تو ہم نے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے وہ وہاں سے پھل خریدے تھے, اور پھل خرید کے وہ بچوں کو ہم نے پھل دینا شروع کیا تھا. تو وہ دور سے سب ان کے وہ جتنے بھی گھر والے ہوتے تھے سب گھر کے باہر لے کر دیکھتے تھے کہ سر پر امامیں ہیں اور چہرے پر داڑیاں ہیں, یہ آئے ہمارے علاقے میں, محلے میں, ہمارے بچوں کو یہ پھل بانٹ رہے ہیں. جیسے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا ایک بہت اچھا تاثر کیا تھا. اور سفر ایک بڑا طویل سفر تھا, اور اس سفر میں اور بھی بہت سارے ایڈونچر آئے تھے. وہ کسی وقت موقع ملے گا تو آج تو جنید شیخ کی بات ہے. جی جنید بھائی. جی الحمدللہ, ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ویسے تو ایسے واقعات بہت سے ہوتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا الخبر لیس کل معینہ تھی, کہ خبر جو ہے وہ یہ مشاہدے کی طرح, معائنے کی طرح نہیں ہوتی. خود اپنی آنکھوں سے جب میں نے جا کے دوسرے کنٹریز میں دعوت اسلامی کا کام دیکھا, اس وقت میری آنکھیں کھلی. یعنی اصل میں اس بڑے لیول پر الحمدللہ اب ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اتنی بڑے والیوم پر بھی کام ہو رہا ہوگا. کام ہو رہا ہے الحمدللہ. جب ہم نے خود جا کے دیکھا تو ہم کو آئیڈیا ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس بڑے لیول پر بھی کام کر رہی ہے. ہمارا وفد تھا, مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب بھی تھے اس میں, اور دیگر لوگ تھے ان کے ساتھ. مجھے بھی شرکائے قافلہ یہی تھے. جی شرکائے قافلہ چند ایک لوگ تھے. تو ہم لوگ وہاں پر غالباً تنزانیہ کہ وہ ایکس پریزیڈنٹ تھا وہ بندہ, اس کے گھر ہم لوگ گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے وفد کی اس نے بڑے اچھا اس نے ویلکم کیا. اپنے گھر سے باہر آ کے اس نے ویلکم کیا وفد کو. اس کے گھر جا کے ہم نے نیکی کی دعوت دی الحمدللہ. یعنی پریزیڈنٹ سے لے کر وہاں کے عام آدمی تک اللہ کی رحمت سے اس سفر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی تھے, انہوں نے بعض غیر مسلم کوئی تھے, ان کو اسلام کی دعوت دی الحمدللہ. انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے الحمدللہ. یہ بھی واقعہ ہوا. پھر الحمدللہ کافی سارے ایونٹس میں موقع ملا شرکت کرنے کا. آپ کا بیان تھا ایونٹس میں, اچھی خاصی تعداد وہاں پر ایونٹس میں الحمدللہ ہوتی تھی, اجتماعات وغیرہ کے اندر. جی ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ کینیا میں تھے ہم, شاید ٹھنڈ تھی وہاں پر, صبح فجر کا وقت تھا. فجر کے وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے نماز پڑھنی تھی, فجر کی نماز پڑھنی تھی. تو اب ٹھنڈ تھی صحیح, شیطان نے یوں وسوسہ ڈالا کہ یار ٹھنڈ ہے سو جا, ابھی مطلب آیا ہوا ہے کہیں پہ, ٹائم شروع ہوا ہے. ہاں ٹائم شروع ہوا ہے. لیکن پھر جو ہے وہ اور ٹائم تھا اس وقت, وہ کچھ آگ سی لگی اور پھر ایک عجیب سا منظر میرے سامنے آیا. میں نے دیکھا کہ خواب تھا. میں نے دیکھا کہ ایک کھنڈرات جیسی جگہ ہے اور وہاں پر درخت ہے, درخت پر بہت سارے سانپ لٹکے ہوئے, اور یعنی وہ بھرا ہوا ہے سانپوں سے درخت, اور سانپ اس درخت سے ایسے ٹپک رہے ہیں جیسے کوئی پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, اور گرگٹ اور چھپکلیاں جیسے نہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں دنیا میں, وہ چیزیں وہاں پر پھیلی ہوئی ہیں. پھر
डर डर के कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि कोई एक शख्स था वहाँ पर और वो बुरी तरह एक अजाब में गिरफ्तार था, परेशानी के आलम में, परेशानी के आलम में था। तो अचानक वो फिर घबरा के आँख खुली और अल्लाह की रहमत से फिर फ़ौरन भाग के अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की वहाँ पर बना ली। तो यूँ अल्लाह की रहमत से वो मदनी काफ़िलों में यूँ मदद भी होती है, मदनी काफ़िलों में जज्बा भी मिलता है, जज्बा भी बढ़ता है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का मदनी माहौल तो ऐसा है कि जब इसमें हम आते हैं तो हमारे लिए जो चीज़ें पहले मुश्किल होती हैं वैसे ही वो आसान हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आसान इन द सेंस के पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक मदद आ जाती है, एक पावर आ जाता है। हमारे अराउंड जो लोगों का अच्छे लोगों का माहौल होता है, अच्छी सोहबत होती है, वो सोहबत हमें मोटिवेट करती है कि यार हमने बुराई से बचना है और हमने अच्छाई की तरफ जाना है। अम्मी आपको नाते सुनाया करती थी? जी, शायद अगर मैं यूँ कहूँ कि शुरुआत जो इंट्रोडक्शन था नात से मेरा, तो अम्मी के थ्रू हुआ, तो शायद ये गलत नहीं होगा। बचपन में जब छोटा था तो अम्मी जो है वो नात सुनाती थी। उस वक्त तो शायद मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास आवाज़ अल्लाह पाक ने मुझे दी और मैं नात पढ़ सकता हूँ, छोटी उम्र थी। नात सुनता था अम्मी से, फिर उसके बाद फिर नाते पढ़ना ऐसा ऐसा शुरू किए। स्कूल में फिर नाते पढ़ता था, स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह। नात पढ़ने के ताल्लुक से जो आपको फर्स्ट गाइडलाइन है वो आपकी अम्मी जान की आवाज़ से ही आपको नात शरीफ का शऊर मिलना शुरू हुआ, ये कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं बिल्कुल। इससे ये भी समझ आता है कि जो बड़े हैं अगर बचपन से बच्चों को इस तरह की तरबियत दें, उनको नातें सुनाएं, उनको अच्छे बयानात सुनाएं, अच्छी स्टोरीज सुनाएं, तो अल्लाह की रहमत से ये चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं, ज़िंदगी में आगे इसी को लेकर वो बढ़ते हैं। यानी सबकॉन्शियस में चला जाता है आदमी के, और कभी भी वो उम्र के किसी भी हिस्से में वो चीज़ आगे आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शुरुआत यूँ हुई थी नात की मेरी। ये बड़ी प्यारी बात है अम्मी और माँ के ताल्लुक से कि जो वालिदा अपने बच्चों को कुरान सुनाती हैं, तिलावत, नात, अल्लाह और उसके रसूल की बातें और इस तरह दीनी वाक़यात, तो वो बच्चे को उस तरफ लेके ये चीज़ें जा रही होती हैं। बदकिस्मती है कि आज के इस दौर में ऐसा कम सुनने में आता है। ज़्यादातर हमारे ऐसे घर काफ़ी आपको मिलेंगे हमारे माशरे में कि जिसमें बच्चों को शुरू से ही गाने सुनाए जाए। यानी बच्चा तो झूले के अंदर है और घर में टेप रिकॉर्डर या अगर टीवी पर भी अगर मौसीकी म्यूज़िक वगैरह चल रहा है तो बच्चे के कान में तो वही बातें जा रही है ना, मौसीकी जा रही है, म्यूज़िक जा रही है। टीवी के ज़रिए जो आवाज़ है, बच्चा तो अभी छोटा सा है लेकिन छोटे से बच्चे के कान में जो आवाज़ जाती है वही उसके वर्डिंग बन जाती है और बच्चा उसका यूज्ड टू हो जाता है, आदी हो जाता है। अगर बच्चे के कान में शुरू से ही टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, जो हमारे आजकल मोबाइल हैं, तो अगर आवाज़ इसके कान में नातों की आवाज़ें, अज़ान की आवाज़ें, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ें जाएंगी। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान में अज़ान देते हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल का नाम इसके कान में डालने की हमारे यहाँ ये तो रूटीन है, प्रैक्टिस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता है। बहुत अच्छी चीज़ और होना भी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के कान में अज़ान दी थी, तो ये तो बेहतरीन काम है। लेकिन घर के अंदर बदकिस्मती के साथ जो टीवी पर हमारे यहाँ जो सुनने में आता है, जो तो पता नहीं कहाँ निकल गया होगा टीवी, मदनी चैनल चलता है तो डेफिनेटली आपको ये बातें आएंगी, ये आवाज़ें आएंगी, नाते आएंगी। लेकिन जब इसके अलावा कोई और प्रोग्राम, गुनाहों भरे प्रोग्राम चलेंगे तो वो आएगी। इसी तरह टेप रिकॉर्डर का भी शायद अभी टाइम होगा। टेप रिकॉर्डर होते हैं आजकल घरों में। मुझे असल में जो पहले ना स्टीरियो टेप रिकॉर्डर घर में बड़े बड़े होते थे, अब का पता नहीं का होता है कि नहीं होता है। वो पूरे इको लगते थे, वो पूरे रिकॉर्डर लगते थे, एम्पलीफायर और स्टेप, तो पता नहीं क्या क्या लगता था। माजी की मुझे कुछ यादें हैं, लेकिन अब पता नहीं ये है या नहीं, क्योंकि टीवी तो तकरीबन अब घरों के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होगा। अब टीवी भी स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, तो अब लोग नेट के ज़रिए टीवी पर ही जो कुछ चलाना देखना होता है, ये सब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। तो अगर इस टीवी के ज़रिए नाते ही आएंगी, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आएगा, मदीने की बातें आएंगी, इश्क़ रसूल और मोहब्बत इलाही से भरी हुई बातें आएंगी, तो इंशाल्लाह बच्चे को इस तरह गाइडलाइन मिलती है। जैसे कि हम जुनैद शेख के बारे में सुन रहे हैं कि इनकी अम्मी ने बचपन में नाते सुनाया करती थी। अच्छा, टेप रिकॉर्डर वगैरह से नहीं, ये बता रहे थे जुनैद भाई कि ये अम्मी खुद नाते पढ़ा करती थी। तो इनकी अम्मी का अपना ज़ौक़ भी नात शरीफ का होगा ना, वो नात शरीफ सुनती थी
تو بچوں کو سناتی تھیں، جو گانے سنتی ہیں بچوں کو گانے سناتی ہیں. تو بچے کی پرورش اور بچے کی تربیت میں والدین کا جو کردار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے، اور ہے. شریعت نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے. تو ماشاءاللہ. نعت شریف کون سی نعت ہوتی تھی، یاد آتا ہے امی جو نعت سناتی تھی؟ میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ یہ کلام تھا، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈالو ڈالو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر لاکھوں سلام. چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار. معراج جی، میرا سے متعلق ہوا نا. ماشاءاللہ. ایک وہ لائف تھی جس کو شوبز کی زندگی کہتے ہیں. ایک میوزیکل انڈسٹری ہے ٹوٹل، اور بہت گلیمرائز ہے اور بہت ماڈرن ایک انڈسٹری ہے. اور جب اس طرف آتے تو ایک اسپریچل ورلڈ ہے، وہ ایک عجیب سی دنیا ہے. یہ اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اس دنیا کا ایک روحانیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. تو کیسا آپ کیا اس میں میسج کریں گے دیکھنے سننے والوں کو کہ ایک وہ زندگی کیا تھی اور وہاں کا حال کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، اور وہاں سے جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو ایسی کیا چیزیں تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ مسنگ تھی جو میری زندگی کی پوری ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں بھی تو پیسہ ہے، شہرت ہے، اور بہت کچھ وہاں لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے. اصل جو چیز ابھارتی ہے ہم لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، وہ پیسہ، گلیمر اور شہرت، لوگوں میں پاپولیرٹی، یہ چیزیں، وہ چارم، رنگینیاں، یہ چیزیں اپنی طرف یعنی کھینچتی ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل اس طرف موو کرتی ہے، اس طرف جاتی ہے. مجھے بھی ان چیزوں نے ظاہر کھینچا اپنی طرف. شروع میں تو میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا. میں تو نعتیں پڑھتا تھا، اسکول میں بھی نعتیں پڑھتا تھا، اور ایسا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرف نکل جاؤں گا. لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ لوگوں کی ایسی صحبت مجھے ملی، ان کے ساتھ میں بیٹھا تو وہاں پر کچھ ان کو سنایا، تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ یار تم تو آگے جا سکتے ہو، تم بناؤ ترکیب. تو یہ گانوں کی طرف لے گیا وہ. ہاں جی، تو موٹیویشن ملی تو پھر سلسلہ شروع ہوا. جب کرنا شروع کیا تو آہستہ 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 میں بڑے لیول پر چلا گیا. اسٹرگل کرتے کرتے بڑے لیول پر چلا گیا. یہاں سے دوسری کنٹری گیا، وہاں پر پھر وہ اور زیادہ موٹیویشن مل گئی. پھر وہاں سے انڈیا جانے کا موقع مل گیا، پھر وہاں پہ اور موٹیویشن ملی. بہرحال یعنی ان مختلف کنٹریز میں جا کر میں نے بڑی قریب سے انڈسٹریز کو دیکھا، شوبز کو بڑے قریب سے دیکھا، ان لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا جنہیں لوگ سپر اسٹارز کہتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں یا جن کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے یہ محسوس کیا اللہ کی رحمت سے، چونکہ میں تو ہوں تو مسلمان، اور چونکہ میں نے بھی عرض کیا بچپن میں وہ بچپن کی یادیں بھی میرے ساتھ تھیں، میرے لیے سنت کے وہ بیانات اور وہ یہ کچھ چیزیں میرے ساتھ تو یہ تھیں کہ جو میرے اندر کچھ نہ کچھ مجھے پتہ چلتا تھا کہ یار یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو بہرحال جب میں نے وہاں پر دیکھا ان لوگوں کو، یوں سمجھ آئے کہ یار یہ جو پردے کے سامنے نظر آتا ہے، پردے کے پیچھے ایسا نہیں ہے. پردے کے سامنے جو گلیمر، پردے کے پیچھے جو خوشیاں نظر آتی ہیں، پردے کے پر جو خوشیاں نظر آتی ہیں، اور جو نظر آتی ہیں وہ پردے کے پیچھے نہیں ہیں. یعنی سامنے سب اتنے خوش نظر آتے ہیں، اتنے مزے میں ان کی زندگیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب پیچھے دیکھو تو گویا کہ ایک کھنڈر سا ہے، اداسی ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اور یعنی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بس زندگی کے لیے، کسی طرح سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. یعنی ایسے ایشوز ان کے ساتھ ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ بھی شاید نہیں ہوتے ہوں گے. اس کو ہم یوں مطلب لائیو ڈسکس بھی نہیں شاید کر سکتے. ڈیفینیٹلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ایک طرح سے سمجھتے کہ میرر ہے کہ اس کا سامنے والا تو بڑا برائٹ ہے جی، مگر جب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو پورا ڈارک ہے. بالکل. یعنی دیکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یعنی اگر میں ان کو یہ بتا رہا ہوں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، جو مشہور مقولہ ہے، جو ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے بھی ایسا ہی ہو. اس چیز نے بھی مجھے جو ہے وہاں سے الحمدللہ ڈس ہارٹنڈ کیا کہ یار نہیں، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یعنی اچھا راستہ نہیں ہے، مجھے اس راستے پر نہیں جانا چاہیے.
یہ فیلنگ تھی آپ کے اندر کہ یہ غلط رہا ہے کچھ؟ جی، جس سے وہ کہا جاتا ہے نا، منقول ہے الاثم حواظ القلوب، گناہ جو ہے یہ قلوب میں کھٹکتا ہے، یعنی غلط جو ہوتا ہے وہ دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے، اب اس کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، کوئی اسے اوائڈ کر دیتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے ایک بار شاید جہاز میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جہاز میں جو جا رہا ہوں اس وقت میں کنسرٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر یہ کریش ہو جاتا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یعنی جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ایسا کام تو نہیں ہے جو اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہو۔ یہ آپ سوچتے تھے اس ٹائم پر؟ یہ اس وقت ذہن میں آتا تھا میرے، یہ ہے تو نافرمانی اللہ پاک کی جس طرف میں جا رہا ہوں، تو اگر یہ کریش ہو گیا اور موت واقع ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں آتی تو تھیں لیکن ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر واپس اسی دنیا میں جاتے تھے تو بھول جاتے تھے، اور پھر اس دنیا میں ہم پھر آپ وہاں سے یہاں آئے؟ جی، جب ورلڈ ٹور ختم ہوا تو پھر وہی جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہلچل سی تھی زندگی میں، فین فالوئنگ اور لوگوں کا ہجوم، جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کچھ ریلیکسیشن ملی، کچھ اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملا، تو الحمدللہ پھر یہاں جب دینی ماحول میں آیا آپ نے امیر سنت کی زیارت ہوئی، انہوں نے اپنی طرف بلایا، وہ جو ہر واقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی ظاہر ہے پھر پتہ چلا کہ یار یہ مسنگ تھا، وہاں پر جو فیلنگس آتی تھی کہ کچھ چھوٹ رہا ہے یار، کچھ مسنگ ہے، کچھ غلط ہے، تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ غلط تھا، یہ مسنگ تھا، یہ چھوٹ رہا تھا، ہمارا ٹریک یہ ہے، وہ ہمارا ٹریک نہیں ہے، یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وقتی طور پر اس میں لذت تو آتی ہے، تھوڑا سا مزہ تو آتا ہے، لیکن یہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور یہ بعد میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اداس کرتا ہے، پھر ہم لوگوں کی گیدرنگ ہی ڈھونڈتے ہیں، پھر انہی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوبارہ انہی میں ملوث ہو جائیں، انہی میں ہم انوالو ہوں اور اپنی اس اداسی کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ٹیمپرریلی صرف وہ ایک لذت ہوتی ہے۔ جب وہاں سے نکلا الحمدللہ پتہ چلا گیا پرماننٹ سکون یہ ہے، یعنی جو دل جس سکون کو تلاش کر رہا تھا، جو چیز مسنگ تھی وہ یہ ہے الحمدللہ۔ کہنے سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ جو سامنے پردے پر یا اسکرین پر جو ایک چمک دمک سی نظر آتی ہے، پیچھے اداسی ہے، اندھیرا ہے، مایوسی ہے اور اکیلا پن ہے، اور مطلب کہ طرح طرح کے مسائل ہیں، وہ فیملی کے ایشوز ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ وہاں پروفیشنل جیلیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک چیزیں جو ہیں وہ انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور سامنے بہت جو کچھ ہے وہ پیچھے نہیں ہے، پیچھے اس کا بالکل اپوزٹ بھی بعضوں کا نظر آتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک جنرل گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پرٹیکولر ہر ایک پر پن پوائنٹ کر کے بات تو نہیں ہو رہی۔ تو وہ مطلب جب آدمی جب اکیلے میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، اپنے ہوٹل کے کمرے میں جاتا ہے، تو ایک عجیب سی اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے، جیسے کہ وہ مزہ نہیں آ رہا، زندگی میں وہ لطف نہیں ہے، زندگی میں وہ سرور نہیں ہے، تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوتا، پھر اس کی ایک یہی لت پڑی ہوتی ہے کہ فین فالوئنگ یہ اور ذرا سی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری کو فین فالوئنگ کم ہو رہی ہے، میری شہرت پہ کچھ کمی آ رہی ہے، میری فلاں چیز میں کمی آ رہی ہے، تو وہ چیز اس کو مزید بے چین و بے قرار کر دیتی ہے، اور طرح طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں اور الٹے سیدھے نشوں میں اور الٹے سیدھے حرکتوں میں اس کو مبتلا بھی یہ فیلڈ عموماً کر دیتی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کی بات سے جو ایک اصل میں خود دعوت اسلامی سے پہلے میرے ساتھ ایسے دوست تھے کہ جو اس طرح کی مطلب میں ان پروگرامنگ کے اندر وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ پھر میوزیکل انسٹرومنٹ جہاں بنتے تھے، جو بکیک تھے، جہاں یہ ہوتا تھا، میں اس ایریا میں گیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھا، تو وہ اس طرح کا چونکہ میں ایک تھوڑا سا اوپر سے ڈیپ تو نہ تھا، اوپر سے میں اس کلچر کو ایک طرح سے یوں سمجھے کہ ایک اوور ویو کرتا نکلا ہوں، جو ایک میوزک انڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، میں اس کو اوپر سے اوور ویو کرتا نکلا دعوت اسلامی سے پہلے کی، میں 88 کی بات کر رہا ہوں، 88 89 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری اپنے آس پاس اس طرح کے میری گیدرنگ جس طرح کے دوست تھے تو اس لائن کے تھے اور وہ کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دیکھنا، ان کی باتیں سننا، پھر وہ لیرکس وہ وغیرہ جو بھی آپ چیزیں ہوتی تھیں،
تو یہ ساری چیزیں چونکہ ایک اوور ویو اوپر سے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات کو سمجھنے میں اتنی زیادہ دقت نہیں ہو رہی تھی کہ ہاں یار یہ وہی چیزیں جو نشے کہہ رہے ہیں جس کا تھوڑا بہت میں معائنہ کرتا ہوا آیا ہوں، مگر جو روحانیت اور جو برکت یہاں ملی ہے ایک دینی ماحول میں آ کر، نمازیں پڑھ کر، عبادت کر کے، ڈیفینیٹلی اس کو ہم کسی طور پر کمپیریزن تو نہیں کر سکیں گے نا۔ بالکل، زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے رب کا قرب ہے، اپنے رب کی محبت ہے۔ وہ آدمی کو جبھی نصیب ہوتی ہے جب وہ رب کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں پر آ کر آبویسلی جو روحانیت اور جو سکون ملتا ہے اس کو ہم ایکسپلین تو نہیں کر سکتے، ہر چیز لفظوں میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، اور شاید بعض اوقات ایکسپلین کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہاں سکون ہے۔ سکون، لفظ سکون جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، انسان سکون کا متلاشی ہے۔ بیسیکلی انسان سکون کا متلاشی ہے، ایک پیسفل اور دلی سکون، اس کا قلب اس کو مطمئن ہو۔ اب قلب کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل مطمئن ہے، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے میٹر نہیں کرتا۔ کسی کے پاس شہرت ہے، سکون نہیں ہے، کسی کے پاس دولت ہے، سکون نہیں ہے، کسی کے پاس منصب ہے، سکون نہیں ہے۔ بے سکونی، بے چینی، بے قراری، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی، یہ ڈر، یہ خوف جو دنیاوی طور پر کہلاتے ہیں، تو سب کچھ ہو مگر سکون ہی نہ ہو تو انسان کتنا مطلب کہ وہ فیل کرے گا۔ فیلئر ہے یہ، زندگی کا فیلئر ہے کہ آپ کے پاس سکون نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسی وقت اپنا فیلئر یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ آئے چلے گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کتنی پرابلم کے اندر۔ تو اصل ہے تو وہ دل کا سکون ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، اور جو قرآن کی تلاوت میں، جو نیکی کے کام میں۔ آج جنید شیخ کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، یہ شوبیس سے ریلیٹڈ جو میں ایک مسلم کمیونٹی سے کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں، میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے بات کروں گا، اسلامی بھائی بہنوں سے بات کروں گا جو اس طرح کی دنیا میں ہیں کہ دیکھیے یہ بات اپنے ضمیر سے اگر پوچھے تو شاید آپ میری بات سے اتفاق کر لیں گے اللہ نے چاہا، کہ گانے، موسیقی، یہ بے پردگی، یہ بے حیائی، یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہیں۔ یہ پتہ ہوتا ہے ہم کو، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، مگر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہاں پر ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے فیضان مدینہ میں، تو اس میں شوبیس کے لوگ تھے، فلم انڈسٹری کے لوگ تھے، اور ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھے، اس طرح کے لوگ آڈیٹوریم وغیرہ میں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا جو آن ایئر ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی ڈسکشن یہی ہوئی تھی۔ تو جب انہیں ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی جو دعوت اسلامی نے ہمیں سکھائی، اور اسلام و دین و قرآن و حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا عمران، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، ہمارا آپ سے اتفاق ہے، یہی ہے، اور وہی بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب ہم جہاں ہیں نا وہاں سب ہمارے لیے نکلنے کے لیے جو مسائل نا وہ یہی ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور گلیمرائز ہے، بہت ماڈرن ہے، فلاں ہے، پھر کچھ ایسی باتیں بھی تھی جو میں آنر نہیں کہنا چاہ رہا، وہ ساری چیزیں جو ہمیں مطلب کہ باندھ کر رکھ دیتی ہیں، ورنہ اب آپ کی باتوں سے ہم کیوں اختلاف کریں گے؟ آپ تو اسلام و دین و قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ مطلب کہ وہ ریئلٹی ڈسکس کر کے نکل گئے، جو میں جن کا آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ریئلٹی ڈسکس کر کے نکل گئے، اور انہوں نے ایک نیت بھی انہوں نے بعضوں نے کی تھی کہ ہم نیت کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے، تو اللہ بچنے کی توفیق دے۔ یعنی ایک شخص ہوتا ہے جو زمین پر رہ کر اللہ کے دین کے پھیلنے کا، خیر کے پھیلنے کا، بھلائی کے پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو زمین پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بھرنے کا، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کے بھرنے کا، اور لوگوں کے گمراہ اور لوگوں کی راستے سے ہٹ جانے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے مرنا، ہم سب کو مرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے
کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا. گانے باجے موسیقی یہ سب حرام و جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اور جب اس طرح کے لوگ ادھر آتے ہیں تو ان کو زیادہ قدر ہوتی ہے دینی ماحول کی, کہ وہ اس چیز کو پا رہے ہوتے جو چیز انہوں نے وہاں پر مسنگ کی ہوئی ہوتی ہے, کہ وہاں پر یہ خالی جیسے کہ ہوتے ہیں کہ یار کچھ ہے ہی نہیں, سامنے رش ہوتا ہے جس کہتے ہیں کہ رش لگا ہو لیکن دل میں سناٹا ہے, اور کیا کریں. تو یہ چیزیں میں شاید ایک میسج دینے کی کوشش کی. جی صحیح فرما رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے بالکل. اب جو مدینے کی یادوں سے, مکے کی یادوں سے, جو یہ ماضی کی یادیں ہیں, ان میں سے کچھ بیان کریں. مدینے میرا جانا دینی ماحول میں آنے سے پہلے بھی ہوا تھا. اپنے دادا کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے, چھوٹا تھا میں, دادا دادی پھپھو اور میں, ہم 4 لوگ گئے تھے. تو فرسٹ ٹائم وہ گئے تھے ہم. تو دادا ہمارے یوں یعنی ویسے ہی جاتے تھے, خود ہی وہیں جا کے ہوٹل کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے مدینے میں ہمیں انہوں نے روکا, ہم سامان کے پاس کھڑے ہوئے اور وہ جا کے وہ ہوٹل بک کر کے اور پھر ہم وہاں پر دلے لگ گئے. وہ پہلا سفر تھا میرا دادا کے ساتھ. اس وقت مطلب ایسے دینی ماحول میں تو میں نہیں تھا. اب مدینے جاتے ہیں, اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں, اس کے آداب بہت زیادہ نہیں پتہ تھے, عمر بھی چھوٹی تھی. لیکن یہ کہ وہ نعتیں پڑھتا تھا, تو نعتیں پڑھنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ یعنی مدینہ ہے اور مدینے کی محبت, تو یوں دل میں کچھ چیزیں تو تھیں الحمدللہ. لیکن پھر دینی ماحول میں آنے کے بعد اللہ کی رحمت سے 2010 میں مجھے یاد پڑتا ہے فیضان چل مدینہ, وہ ہمارا قافلہ ہوتا تھا. چل مدینہ اللہ کرے نصیب ہو جائے, اللہ کرے مجھے تڑپ بھی نصیب ہو اور جانا نصیب ہو اہل سنت کے ساتھ. فیضان چل مدینہ مدنی یہ قافلہ تھا ہمارا حج کا. اس میں ہمارے رکن شورا حاجی ابراہیم باپو بھی ساتھ تھے. وہاں ایک بہت پیارا, محبت و بھرا, روحانیت بھرا حج کا سفر تھا. حج پر پہلی باری حاضری ہوئی تھی, تو اس طرح کی فیلنگس وہاں پر ہوتی ہیں, مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. مطلب بندہ یوں کہیے کہ اپنے آپ کو ہی گویا کہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے, اور اتنی پیاری فیلنگس وہاں پر آ رہی ہوتی ہیں. اب تو نعت کہوں یار, آپ کو فیلنگ بیان کرنے میں اتنی دقت نہیں ہونی چاہیے. آدمی مائک اٹھائے اور شعر پڑھ دے, یہ فیلنگ ہے. میرا آنا جانا ہوتا نہیں ہے زیادہ محفل میں بھی, کلام بھی مجھے مطلب زیادہ یاد ہوتے نہیں ہیں. مدینہ شریف کی یہ ہے کہ حج کے بعد پھر سفر ہوا. ایک مجھے یاد ہے, ہمارا یہ ذہنی آزمائش ہوتا ہے. ذہنی آزمائش میں مجھے یہاں سے حکم کیا انہوں نے کہ آپ کلام لکھ دو. آپ مدینے میں ہو, مدینے میں ذہنی آزمائش کا کلام لکھ دو. ذہنی آزمائش کے کلام لکھنے کا مجھے موقع ملتا ہے الحمدللہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک کلام ذہنی آزمائش کے میں نے وہاں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر لکھا تھا, جس کے لیرکس بھی یوں تھے, گنبد خضرا کے لیرکس بول جی گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے, گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے. یہ والا جو کلام ہے ذہنی آزمائش کا, یہ الحمدللہ وہاں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر لکھنے کا مجھے موقع ملا. یادیں تو بہت ساری ہیں. یہ کہ عود شریف پر ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہمیں ایک جوش اور جذبہ تھا پیدل جانے کا, تو پیدل وہاں پر الحمدللہ حاضری ہوئی تھی. اس کے بعد میری اپنی فیملی کے ساتھ حاضری ہوئی, تو میں نے ان کو بھی ترغیب دلائی گیا پیدل چلتے تو فیملی کا پورا قافلہ ہمارا یوں مزار پہ الحمدللہ پیدل گیا. اور اللہ کی رحمت سے میں نے فیل کیا کہ وہاں جب ہم حرمین میں ہوتے ہیں تو یہ ایک عجیب سی انرجی آ جاتی ہے جو یہاں پر نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک عجیب سی انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ جو کام ہم یہاں پر نہیں کر پاتے وہاں پر کر لیتے ہیں. کم وقت میں نیند پوری ہو جاتی ہے, سپیڈ آ جاتی ہے, بہت سے کام وہاں پر یعنی سپیڈ میں ہم سر انجام دے پاتے ہیں, تھکن کم ہو جاتی ہے. یہ میں نے وہاں پر فیل کیا الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے وہاں کی فضاؤں میں جو برکتیں ہیں وہ اپنی باڈی میں بھی میں نے محسوس کی الحمدللہ. جوش آ جاتا ہے, جوش آ جاتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے. کم وقت ہوتا ہے اور اس کم وقت میں بہت زیادہ چیزیں کلیکٹ کرنے کا, جمع کرنے کا وہاں پر ایک ذہن بن جاتا ہے. بیمار آدمی بھی وہاں کچھ اپنے اندر تندرستی فیل کر لیتا ہے اور چل پڑتا ہے. میں ایک شخص کے ساتھ صحیح کر رہا تھا, تو وہ ان کو چلنے میں جو دشواری تھی,
تو مجھے خود انہوں نے کہا یار مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا نا صحیح کے دوران، خود ان کا بیان ہے کہ وہی صحیح کرتے کرتے زمزم شریف کی وہاں پر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ زمزم نل کے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زمزم پیا، تو جیسے میں نے زمزم پیا تو زمزم شریف پیتے ہی، بیان ہے ان کا، زمزم شریف پیتے ہی جیسے کہ میرے اندر ایک انرجی بحال ہوئی ہے اور مجھے صحیح کرنے پر جیسے طاقت مل گئی ہے. تو یہ وہاں ہے ایسی کہ الحمدللہ اسپریچولیٹی ہے، روحانیت ہے کہ آدمی آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو وہاں کلام پڑھنے کا جیسے اب احد کی طرف پیدل گئے تو ظاہر پھر بھی کلام تو چلتے رہے ہوں گے. ابھی مطلب بہت زیادہ یاد تو نہیں ہے کہ راستے میں کیا کیا کلام کوئی پڑھا تھا یا نہیں. ہم جب سفر مدینہ میں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، اللہ دوبارہ نصیب کرے، تو ایک کلام وہاں ہم سنتے تھے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. پڑھتے ہیں یہ اتنا ہی یاد ہے. اتنا ہی یاد ہے. باقی مجھے ایک یاد ہے، وہ جب ہم یہیں چل رہا ہوتا تھا تو یہ کلام میرے ذہن میں آتا تھا کہ ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. یہ اپنی وہ فیلنگز کے ساتھ کبھی کبھی پڑھتا تھا چلتے چلتے. زائرے کوئے جنا، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. پھر مدینے کی گلیوں میں جاتے ہوئے یہ بھی کلام یاد آتا تھا کہ وہاں پر یاد آتا تھا یہ کلام جو ہم یہاں پڑھتے تھے. گلیوں میں گھوم گھوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر، خاک مدینہ چوم کر، نعت نبی سنائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. یوں فیلنگس آتی تھی کہ یار کل تک ہم یہ پاکستان میں پڑھتے تھے کہ ایسا دن آئے گا انشاءاللہ مدینے جائیں گے، گلیوں میں گھومیں گے، نعتیں پڑھیں گے. آج الحمدللہ مدینے کی گلیوں میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم یہیں پر آ کے کلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی جب آپ درس نظامی کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ شادی کیسے ہوگی، کیسے کرو گے، پڑھ نہیں سکو گے، معاشی مسائل، یہ وہ، زندگی کے آگے بہت سارے مائل سٹونز ہیں، کیسے آپ اس کو اچیو کرو گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب، کیونکہ یہ کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر یہ دین کی طرف جائے گا، درس نظامی کی طرف جائے گا، عالم بننے کی طرف جائے گا، تو اس کی شادی کے تعلق سے، اس کے روزگار کے تعلق سے، اس کے فیملی کے تعلق سے، یا اس کے کچھ فیوچر کے تعلق سے یہ پرابلم میں آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اس طرح کا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کا الٹا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بہتری کی طرف آتے ہیں، نہ کہ آپ مطلب کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں؟ میرا اپنا تجربہ تو الحمدللہ یہی ہے کہ درس نظامی جب شروع کیا، علم دین حاصل کرنا شروع کیا، تو میں نے وقت میں برکت محسوس کی اور اسباب بننا شروع ہو گئے. یعنی اگر کچھ چیزیں مشکل لگ رہی تھی پہلے، تو وہ آسانی کے اسباب ان کے بننا شروع ہو گئے، مشکلات آسان ہوئی الحمدللہ. مشقتیں تو آتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی مشقتوں کے بغیر ہی سارا سفر طے ہو جائے. مشقتیں تو آتی ہیں، وہ ہمیں
بتایا جاتا ہے کہ وہ علت قلت ذلت ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں تو بہرحال ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اگر ساتھ اور بندہ استقامت کے ساتھ لگا رہے. تو میری اولا میں شادی بھی ہو گئی تھی، اولا میں شادی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ جاب بھی تھی. پہلے درجے میں شادی ہو گئی، پہلے درجے میں شادی ہو داخلہ گئی تھی لیا. جی. تو وہ پھر فیملی بھی تھی ساتھ میں، جاب بھی تھی اور پڑھائی بھی تھی. یہ بھی ہے کہ فیملی کی سپورٹ، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے اگر سپورٹ نہ ہو تو بھی شاید بندے کو. وہ جو سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک چینج لیا تو اس میں فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوا تو آپ نے کیسے، مطلب ہوا نہیں ہوا، گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا، اگر بتانا بہتر لگتا ہو تو؟ مجھے جو بڑا ایک بہترین راستہ لگتا ہے گھر والوں کی یا سب کی، ہمیں کیونکہ حکم ہے وہ انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اہل سنت کی حکمت عملی والا جو سٹیپ ہے کہ گھر والوں کے لیے ان کی اصلاح کے لیے گھر درس بڑا ایک زبردست کام ہے. الحمدللہ ابھی بھی اللہ کی رحمت سے میرا یہ معمول ہے کہ گھر میں درس الحمدللہ کرتا ہوں. میرا یہ تجربہ ہے کہ گھر درس سے بڑا فرق پڑتا ہے. گھر میں جب درس ہوتا ہے، بعض اوقات آپ ڈائریکٹلی ہر چیز سمجھا نہیں سکتے، ڈائریکٹلی بار بار بول بھی نہیں سکتے، بار بار بولنے سے بعض اوقات بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سامنے والا سمجھنے کے بجائے وہ جرأت کرنے لگتا ہے، یا سمجھنے کے بجائے اور وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں مجھے بار بار کیوں کہا جا رہا ہے. یہ سختی کے بجائے اگر گھر درس شروع کیا جائے، یعنی ہر ایک پر سختی کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے، جن پر اجازت ہے اس حد تک ان پر ہم کر سکتے ہیں، جہاں پر ہمیں نہیں ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ گھر درس کیا جائے. اور امام غزالی کی مجھے بڑی زبردست بات یاد آ رہی ہے اس وقت، حلول میں انہوں نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے علم ہوتا ہے، اس کے بعد نیت اور ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ارادہ قدرت کو حرکت دیتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے. یعنی نیت سے پہلے علم ہوتا ہے، علم ہوگی تو نیت، علم ہوگا تو نیت بنے گی. تو میں نے یہ سمجھا کہ آگاہی پھیلائی جائے، یعنی ہم بتائیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اللہ نے چاہا تو ہم یہ چیزیں جب فارورڈ کریں گے درس کی صورت میں، روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم دیتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ علم دین لوگوں کے اندر جائے گا اور وہ برائیاں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان سے ہر ایک کو نکلیں گی. درس کی طرف آنا چاہیے. اگر کوئی گھر میں اگر دینی ماحول بنا بھی ہوا تو اس سے بہتر ہو جائے گا، سونے پر سہاگا ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا. اور اگر گھر میں اس طرح کا دینی ماحول نہیں بن پا رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اللہ کا نام لے کر گھر کا درس شروع کریں. گھر درس دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں سے ایک بڑا پیارا دینی کام ہے. گھر میں دینی ماحول بنانے کے تعلق سے، خود اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کے تعلق سے گھر درس یہ بڑی ہی خوبصورت، اور میں کہوں کہ شاید یہ گھر میں دینی ماحول بنانے کا شارٹ کٹ ہے کہ اگر آپ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں. سوال ایک جو پچھلا گزرا ہے اس میں یہ تھا کہ مدنی چینل پر جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو کلام چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کچھ کلام سنا دیں، یاد آتے ہوں تو. میں عالم بنوں بعمل یا الہی، میں عالم بنوں بعمل یا الہی، ہو توفیق ایسے عطا یا الہی، ہو توفیق ایسے عطا یا الہی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں،
ہے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، ہے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ. شرارت تو بچپن میں خود کرتے تقریباً. شرارت تو ظاہر ہے شرارتی بھی تھا بچپن میں، لیکن یہ کہ یہ جو واقعات یاد رکھنے والی یہ مشکل ہوتا ہے، تھوڑا مجھے سوچنا پڑتا ہے اس میں، ایک دم سے ابھی شاید سوچنا پڑے گا. کیونکہ سفر میں ہوتی ہے، سفر میں کسی اور ماحول میں، دوستوں میں، کہیں گئے، محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں شرارتیں بندہ کرتا رہتا ہے، تو وہ شرارتیں بس اوقات انسان کو یاد بھی رہتی ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس کے لیے سبق بھی بن جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں ہم کو آئندہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے مذاق ہی سمجھا اپنے طور پہ، چھوٹا تھا میں اس وقت، اپنے طور پہ میں نے مذاق سمجھا کہ یار میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کام کروں، لیکن اس کام سے یعنی کوئی بڑے تھے اور ان کو برا لگا تو میری ڈانٹ پڑ گئی. اس سے جب ڈانٹ پڑی تو یہ میرے لیے سبق بنا اس دن، یعنی یار ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے یعنی میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ ہنسیں گے، لوگوں کے لیے یعنی میری تعریف کریں گے کہ یار اس نے بڑا مزیدار کام کیا، لیکن اس سے مجھے ڈائریکٹلی یوں تکلیف ہوئی کہ مجھے ڈانٹ پڑی اس شخص سے، وہ مجھے سبق ملا الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار ایسا کام نہیں کرنا، ایسی شرارت نہیں کرنی جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کی انسلٹ ہو. شرمندہ ہوتا ہے بندہ بعض اوقات. ہم مذاق تو کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن مذاق میں ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے جو سامنے والے کو شرمندہ کر دیتی ہے. اچھا پھر بعض اوقات وہ بڑا ایجڈ ہوتا ہے یا اس کا کوئی سا رتبہ یا مقام ہوتا ہے اور ہم وہ حرکت کر جاتے ہیں تو سب کے بیچ میں پھر اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا بڑا نقصان ہماری ذات کو پہنچتا ہے کہ یہ مجھے بھی میرے کچھ مشاہدے اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کی جو عادت بعضوں کی تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے اپنا سبق حاصل کر لیا، لیکن بعضوں کی یہ طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. یہ جہاں بھی بیٹھیں گے نا وہاں کسی نہ کسی کو یہ ٹارگٹ پہ لے لیں گے. پھر چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ پھر چھوٹا ہو بڑا ہو یہ ہو وہ ہو، جو وہ منہ پھٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور ایسوں کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں، ایسوں کو کئی ایسے رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کبھی اپنی گیدرنگ میں، اپنی دعوت میں، اپنی میٹنگز میں بلاتے نہیں ہیں، بلکہ میں نے تو سنا ہے ایسے جملے کہ یار اس کو رہنے دو یار، اب یار آئے گا اور مطلب ایسی حرکتیں کرے گا، اپنے کو شرمندگی ہوگی، یار یہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تب آپ اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا کہ آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں. یعنی بیٹھے بیٹھے آدمی ایسی اچھا بعض اوقات تو میں نے بھی بعضوں کو دیکھا سنا ہے کہ اچھا اس کو یہ فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ یار میں نے جو کہہ دیا ہے یہ مجھے مطلب ان کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. ایسے ورڈ یوز کر لیتے ہیں، ایسا مطلب کہ اپنا انداز استعمال کر لیتے ہیں، اپنی کو ایسی بات بیان کر دیتے ہیں کہ اس کو تو شرمندگی نہیں ہوئی، سننے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو بولتے ہوئے تھوڑی سی حیا نہ آئی، شرمندگی نہیں ہوئی. یعنی جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. باقاعدہ یہ روایت موجود ہے. تو اچھا پھر ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہنسانے کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہیں. تو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کرنے سے پہلے اس کے پیچھے گرے لائن ہوتی ہے. اس گرے لائن کو ہی کراس نہ کریں، اور اپنی جتنی آپ زیادہ اپنے اندر ایک مینرز اور رسپیکٹیبل ڈسکشنز بنائیں گے اور بر وقت بولیں گے، اچھا بولیں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے اور لوگ انتظار کریں گے کہ یار یہ اب ماشاءاللہ اچھا بولیں گے. یقین مانیں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو بٹھائیں گے، آپ سے بات کریں گے اور ان کو یہ ہوگا کہ یہ آدمی بدتمیز نہیں ہے. یہ جاتے جاتے ایک بار سرچ کر دیتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ بدتمیز کا لفظ نہیں لگنا چاہیے، یہ یاد کر لیجیے. لوگ آپ کو کوئی بھی آپ کو نہ گھر کے افراد کہیں نہ آپ کو باہر کے افراد کہیں، یعنی گھر میں بھی اور باہر بھی آپ کے نام کے ساتھ لفظ بدتمیز نہیں لگنا چاہیے کہ یار یہ آدمی بدتمیز ہے. بس اب اس میں یہ کہ کہیں برداشت کرنا پڑے گا، کہیں صبر کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی یار میں کچھ بولوں گا تو اچھا نہیں لگتا نا. یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے یہ سوچا نا کہ یار یہاں یہ اچھا نہیں لگتا، چھوڑو یا چپ چاپ نکل جاؤ. یہ اچھی چیز ہے. آپ بول کر خود کو بدتمیز
کا ٹائٹل لینے سے اچھا ہے کہ آپ خاموشی سے نکل جائیں، آپ کی عزت اسی میں۔ تو یہ آج آپ یاد کر لیں، میری اسلامی بہنیں یاد کر لیں، اسلامی بھائی یاد کر لیں، بڑے چھوٹے سب یاد کر لیں، چاہے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، فیملی میں ہیں، گیدرنگ میں ہیں، ریلیٹیوز میں ہیں، وین ایور آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیز، بد اخلاق، بے تکا، چھچوڑا، اس طرح کے ورڈ ہیں ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی بھی نہ کہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتح و رضویہ شریف میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح برے کام سے بچنا ہے اس طرح برے نام سے بچنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اپنی عادت ایسی نہ رکھو کہ لوگ تمہیں برے نام سے پکاریں، تو آپ کے نام کے ساتھ کوئی ایسی برائی لگا دی جائے کہ یار یہ تو ایسا ہے، تو اپنی ایسی عادت ہی نہ بنائیں ہم۔ تو سب کو اس چیز کے آج اب عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ یار میں بدتمیز نہیں رہوں گا، اور اس میں اخلاق کو سیکھیں، نرمی کو سیکھیں، برداشت کو سیکھیں، اور بس بڑے ہیں نکل جائیں، چھوٹے ہیں چپ ہو جائیں۔ یعنی بعض اوقات چھوٹوں کے آگے بڑا وہ حرکتیں کر لیتا ہے کہ چھوٹا بولے گا نہیں، لیکن اس کو بڑے کو یہ کرنا نہیں چاہیے، بڑے کو اپنا بڑا پن دکھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی عزت بنے گی، اللہ نے چاہا تو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔